السلام علیکم۔ کلاس 9 کی اسلامیات ہے، سبق ہے وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وصال کے معنی ہے ملنا، ملاقات ہونا۔ وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے جا ملنا، یعنی وفات پا جانا۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا؟ جواب ہے صفر المظفر۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت کا تعلق ہے؟ جواب ہے عورتوں، غلاموں اور نماز سے۔ نمبر 3، وصال سے ایک دن قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا عمل انجام دیا؟ جواب ہے تمام غلام آزاد کر دیے۔ نمبر 4، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بات پر تبسم فرمایا؟ تبسم کہتے ہیں چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کو۔ جواب ہے ملاقات کی بشارت پر۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا؟ جواب ہے چاش کے وقت۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ سبق کا دوسرا صفحہ ہے پیج نمبر 58۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات کا آغاز ہوا تو اس وقت سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں مسواک لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسواک کو نرم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک فرمائی اور چھت کی طرف دیکھ کر انگلی کھڑی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ تھے اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے بلند مرتبہ رفیق سے ملا دے۔ بلند مرتبہ رفیق یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک جھک گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ چاش کا وقت تھا۔ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد مبارک کس نے تیار کی اور کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا؟ سبق کے دوسرے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحد والی یعنی بغلی قبر تیار کی۔ اچھا، یہ قبر ایسی ہوتی ہے جس میں قبر کے نچلے حصے میں قبلے کی طرف ایک جگہ کھود دی جاتی ہے جسے لحد کہتے ہیں۔ میت کو اسی لحد میں رکھا جاتا ہے اور پھر اسے اینٹوں اور تختوں سے بند کر دیا جاتا ہے، یعنی ایسی قبر جس میں میت کو قبر کے اندر ایک طرف بنائی گئی جگہ میں رکھا جاتا ہے اسے بغلی قبر کہا جاتا ہے۔ لحد میں اتارنے کا شرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم بن عباس اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حاصل ہوا۔ سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے قبل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کان میں کیا ارشاد فرمایا جس سے وہ پہلے غمگین اور پھر خوش ہوئیں؟ سبق کے پہلے صفحے کے آخر سے اس کا جواب شروع ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلوایا اور پھر کان میں 2 مرتبہ کچھ فرمایا۔ ایک دفعہ تو آپ رونے لگیں اور دوسری دفعہ مسکرانے لگیں۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ فرمایا تھا کہ اس بیماری میں میرا وصال ہونے لگا ہے تو میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مت روئیں، میرے اہل بیت میں تم ہی سب سے پہلے مجھے ملو گی، تو اس پر میں مسکرانے لگی۔ سوال نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے چند لمحے پہلے حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کس طرح اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور ان کے بارے میں کیا وصیت فرمائی؟ سبق کے دوسرے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے چند لمحے قبل سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر چوما اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نماز کی حفاظت اور زیر دست افراد سے
حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ سوال نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت بیان کریں۔ سبق کے آخری صفحے پر اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے۔ ترجمہ: قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال ہے، وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ ہیڈنگز بنا کر ہم اس کا جواب لکھیں گے۔ پہلی ہیڈنگ ہے آخری ایام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو فریضہ حج ادا فرمایا۔ ماہ سفر کے آخری ایام میں بقیع الغرقد سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ بقیع الغرقد جو ہے وہ مدینہ منورہ کا تاریخی اور عظیم ترین قبرستان ہے، جسے عام طور پر جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے ایام میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے گھروں میں آتے جاتے رہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف بہت بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی اجازت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر مستقل طور پر منتقل ہو گئے۔ غلام اور مال۔ وصال سے ایک دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام غلام آزاد فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند دینار تھے، وہ صدقہ فرما دیے اور فرمایا، میرا ورثہ دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بیویوں کے خرچے اور اپنے عاملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے۔ جنگی ساز و سامان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی ساز و سامان وغیرہ مسلمانوں کو ہبہ فرما دیا۔ ہبہ کہتے ہیں کوئی چیز تحفہ کر دینا یا بلا معاوضہ دے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفاء انہیں بطور تبرک استعمال کرتے رہے۔ تبرک کہتے ہیں برکت والی چیز کو، اور یہ چیزیں ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے گفتگو۔ فجر کی نماز کے بعد اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلوایا اور پھر کان میں 2 مرتبہ کچھ فرمایا۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ فرمایا تھا کہ اس بیماری میں میرا وصال ہونے لگا ہے تو میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مت روئیں، میرے اہل بیت میں تم ہی سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ اس پر میں مسکرانے لگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وصیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیماری کے ان ایام میں متعدد بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مخاطب ہوئے اور انہیں مختلف وصیتیں فرمائی۔ انصار کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ وہ میرے بہت قریب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے چند لمحے قبل سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر چوما اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نماز کی حفاظت اور زیر دست افراد سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ زیر دست کہتے ہیں آپ کے تابع، آپ کے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کو۔ آخری لمحات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات کا آغاز ہوا تو اس وقت سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں مسواک لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسواک کو نرم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک فرمائی اور چھت کی طرف دیکھ کر انگلی کھڑی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ تھے۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے بلند مرتبہ رفیق سے ملا دے۔ بلند مرتبہ رفیق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک جھک گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو چاش کا وقت تھا۔
تجہیز و تکفین یعنی کفن پہنانا اور تدفین کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا مرحلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق غسل کے لیے مدینہ منورہ کے کنویں سے پانی لایا گیا اور بیری کے پتے ڈال کر پانی گرم کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ نماز جنازہ کی ادائیگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ باقاعدہ جماعت کی شکل میں ادا نہیں کیا گیا، بلکہ لوگ گروہ در گروہ حاضر ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور دعا کرتے رہے۔ لحد مبارک کی تیاری۔ جب اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر چکے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحد والی بغلی قبر تیار کی۔ تدفین۔ لحد میں اتارنے کا شرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم بن عباس اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حاصل ہوا۔ تدفین کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر سرہانے کی طرف سے پانی چھڑکا۔ مدفن۔ مدفن کہتے ہیں دفن ہونے کی جگہ کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدفن بننے کا شرف حاصل ہوا۔ درود و سلام کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، ترجمہ: قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے۔